سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں کے 6 حقوق کون سے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلم شریف کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حقوق کے حوالے سے 2 قسم کے حقوق ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور میرے پیارے کے حق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کے حوالے سے قدر معلومات انسان کو ہے، لیکن یہ معلومات امت مسلمہ کو بہت کم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، یا ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک مسلمان کو اللہ عز و جل نے آپ کا بھائی بنا دیا اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، تو پھر اللہ عز و جل نے اس کے حقوق بھی آپ کے ساتھ رکھ دیے۔ اب اگر آپ نے یا ہم نے ان مسلم بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ اس کی حق تلفی ہوئی، اور اس حق تلفی کے عوض کے اندر کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ بندہ جس کی ہم نے حق تلفی کی ہے وہ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ۔ یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان کے لیے کتنے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق متعین فرمائے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے بچے رہو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق متعین فرمائے۔ اب حق کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی حق کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں تاکہ ان حقوق کو ادا کرنے کے اندر آسانی ہو۔ حق سے مراد وہ ذمہ داری ہے جو ایک ذات پر دوسری ذات کے مقابل لازم ہو، یعنی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ حق ایک رسپانسبلٹی ہے جو اللہ نے کسی اور کے لیے تم پر کمپلسری کر دی۔ جیسے ہم نے شادی کی تو شادی کے بعد اللہ عز و جل نے بیوی کی کچھ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر رکھ دی، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جہاں تم رہو اسے رکھو، جو تم لباس پہنو جس قسم کا اسے پہناؤ۔ تو یہ حق اللہ نے ہمارے ذمے رکھ دیا۔
اگر ہم نے اپنی بیوی کا یہ حق ادا نہ کیا تو یہ بیوی قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر مقدمہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے 6 حقوق دوسرے مسلمان پر رکھے، اگر کوئی مسلمان ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جس کا حق مارا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا مواخذہ بھی وہ کرا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ میں پہلے حق کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ آج پہلا حق سمجھ لیں۔ 6 حقوق ہیں، جیسا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ یہ پہلا حق ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو ڈائریکٹ بات کرنا شروع مت کر دو، اس کا حق پہلے ادا کرو کہ اپنے بھائی کو پہلے سلام کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پوری حدیث کا میں ترجمہ آپ کو سنا دوں گا تو سرسری طور پر تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس حق کی عظمت کو آپ سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ آپ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ چلیے 6 حقوق آپ کو سرسری طور پر اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ سنا دوں تاکہ آپ 6 حقوق سمجھ لیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ دوسرا حق، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو۔ تیسرا حق، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ چوتھا حق، جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ یعنی الحمدللہ جب کہے تو جس نے چھینک جس کو آئی ہے اس نے جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا، آپ نے سنا، تو اس کا حق ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا جواب دینا آپ پر اس کے لیے حق ہے کہ آپ فوراً کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اسی کے ساتھ 5واں حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور 6واں حق، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی جنازے میں جاؤ، اور جنازے میں آگے چلنے کی ممانعت ہے، پیچھے رہنے کا حکم ہے۔ میں سمجھتا ہوں سرسری طور پر یہ 6 حقوق آپ نے سمجھ لیے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام کتنی عظیم چیز ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، اس سلام کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلامتی کی دعا کو کہاں کہاں رکھا، اور یہ سلام کو پروردگار جل جلالہ نے کس طریقے سے پھیلایا، اور اس کی عظمتیں قرآن و حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام. یعنی وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام. یعنی جب کسی مسلمان سے ملو، ایمان والے سے ملو، تو بات کرنے سے پہلے سلام کرو کہ یہ سلام کرنا اس کا حق ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں سے رب قدیر جل جلالہ نے سلام کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ. توجہ چاہوں گا، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر نہ جاؤ اور ان کے ساکنوں کو سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. یعنی اس گھر میں جہاں آپ کسی اور کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. اگر تمہیں اجازت بھی ملتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم ڈور بیل سب کے گھروں کے اندر ہے، ڈور بیل بجاتے ہیں، تو ڈور بیل بجاتے ہی اگر گھر والوں نے پوچھا یا خود اپنے گھر والوں نے پوچھا کون، تو جواب میں اپنا نام بتانا ضروری ہے. نام بتائیں اور نام بتانے کے بعد اجازت طلب کریں اور اجازت مل جانے پر اس گھر میں داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں. ڈائریکٹ ہاؤ آر یو، کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے، نہیں، سلام کرو، سلام کرو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر جانا یہ شریعت کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہے. اور اگر آپ گئے بھی اور آپ نے 3 مرتبہ ڈور بیل بجائی اور کوئی ریپلائی نہیں ملا اور آپ وہاں سے بیک ہو گئے، یا ایسا ڈور بیل آپ نے لگایا ہے یا کسی کے گھر پر ہے کہ اندر سے کسی نے پوچھا کون اور آپ نے جواب دیا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے یار یہ اندر ہے پھر بھی نہیں دروازہ کھول رہا ہے. نہیں، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی سچویشن کے اندر ہو جس سچویشن کے اندر وہ دروازہ کھول نہیں سکتا، تو ہمیں افسردہ ہو کر یا بدگمان ہو کر نہیں جانا، بلکہ ہمیں اس کی مجبوری کو سمجھنا ہے اور اس مجبوری پر اچھا گمان کر کے ہمیں واپس چلا جانا ہے. پھر کبھی آئیں اور پھر اگر آپ اسی طریقے سے اجازت طلب کریں اور اجازت مل جائے تو آپ اجازت ملنے پر سیدھے گھر میں جا کر کے سب سے پہلے انہیں سلام کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کے مطابق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس دور کے اندر کبھی کسی کے لکڑی کے دروازے ہوتے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوتے نہیں معلوم، لیکن پردے کا دور تھا، ڈور بیل بھی نہیں تھی کہ دستک دے سکیں یا ڈور بیل بجا سکیں، تو پردے ہوا کرتے تھے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پردے کے باہر سے بلند آواز سے سلام جانے والا کرتا.
تو اندر والے اگر سلام کا جواب دیتے اور پھر جانے والا اپنے بارے میں بتاتا کہ میں یہ ہوں یا میرے ساتھ فلاں ہے، اور اگر وہ اجازت دے دیتے تو گھر میں داخل ہوا جاتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دولت کدے پر پہنچے، اور جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، لیکن انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، آواز حضور تک نہ پہنچ سکی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا. حضرت سعد نے سننے کے بعد سلام کا جواب دیا، لیکن اتنی آہستہ سے دیا کہ حضور کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ سکی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، لیکن آواز حضور کے کانوں تک نہ پہنچ سکی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید کہ واپس تشریف لے جا رہے، تو فوراً گھر سے باہر آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے. سرکار نے فرمایا، لیکن میں نے 3 بار سلام کیا، تمہاری طرف سے کوئی جواب میرے کانوں تک نہیں پہنچا. کہا، حضور میں نے پہلی بار بھی سلام سنا، اس کا جواب بھی دیا، لیکن آہستہ دیا. دوسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا. تیسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا. وجہ حضور یہ تھی، پہلی بار سلام کا جواب آہستہ اس لیے دیا کہ مجھے یقین تھا کہ حضور دوسری بار بھی سلام پیش کریں گے. تو میری تمنا تھی کہ سرکار بار بار میری سلامتی کی دعا کریں، اور میں اس دعا سے اپنے آپ کو دنیا میں بھی سلامت سمجھوں اور آخرت میں بھی سلامت سمجھوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جواب، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جواب سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ نہیں فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کی نیک نیتی پر محمول فرمایا. طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 بار سلام کر لیں. کسی ایسی جگہ پر جائیں، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں پر ڈور بیل وغیرہ نہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے گھر ہوں جن پر دستک دینے کا بھی معاملہ نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 3 بار بلند آواز سے کہیں. اگر گھر والے نے گھر کا دروازہ کھول دیا آنے کی اجازت، نگاہ نیچی رکھو. کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ نیچی رکھو، اور اس گھر سے باہر نکلو تو زبان کی حفاظت کرو. گھر میں جاؤ تو نگاہ نیچی رکھو، اور باہر نکلو تو زبان کی حفاظت کرو. اس لیے کہ گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، گھر والے آپ کو چائے کا پوچھے کہ نہیں پوچھے، گھر والوں نے ریسپیکٹ کیا کہ نہیں کیا. اب آپ کو دیکھنے والا تو دیکھ لیا کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہو، لیکن گھر والے نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تو باہر والا نہیں جانتا نا. تو اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، باہر نکل کے چپ رکھنا اپنی زبان کو، تاکہ غیبت کے جرم اس کے گھر جا رہے ہو، لیکن گھر والے نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تو باہر والا نہیں جانتا نا. تو اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، باہر نکل کے چپ رکھنا اپنی زبان کو، تاکہ غیبت کے جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤ. ہمارے یہاں لوگ دعوت میں کھا کر کے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس گھر والے کی برائی شروع کرتے ہیں تو بیچارہ کھلاتا بھی ہے اور باہر اپنی برائی کے حوالے سے جانتا بھی. قربان ہمارا خیال کرنے والے مولا علی کی عظمت پر کہ کتنا ہمارا خیال ہے، اور کتنی نوک پلک ایک مسلمان کی درست رکھنے کے سلسلے میں اللہ عز و جل کے مقبول بندوں نے رہنمائی فرمائی. گھر میں داخل ہو، نگاہیں نیچی رکھو. بہت سارے
اس طریقے سے نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں کہ العیاذ باللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے، تانک جھانک پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو حال اتنا برا ہو گیا کہ کسی کو تانکنے جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں، گھر کی جوان بچیوں کو مہمانوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ بھیجتے ہیں، چائے سرو کرنے کے لیے مرد اس آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور جوان بچیاں انکل کیسے ہیں لا کر کے پیش کرتی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ حضور تو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں اور معاشرہ گناہوں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ارے یار، کس کی نگاہ اتنی پاک ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کس کی نگاہ اتنی پاک ہے؟ اگر پاکیزگی والی بات ہی ہوتی تو قرآن کبھی یہ نہیں کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اپنے محبوب سے رب نے کہلوایا، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں سے کہا گیا کہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ کہاں کا سسٹم ہے؟ جوان بچیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، بیویوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ حضور تو کبھی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے، دائیں یا بائیں کھڑے رہتے تھے تاکہ گھر کا منظر واضح نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عجیب حال ہو چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اپنے ماننے والوں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ یوں بھی بیان فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ پہلے کیا تھا؟ کسی کے گھر کی بات، اب اللہ فرما رہے اپنے گھر میں داخل ہو۔ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہو تو کیا کرنا ہے؟ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، یعنی گھر میں جو بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ سیدھا دروازہ کھولے کہاں تھے تم ابھی تک، نہیں، پہلے سلام کرو۔ اور یہاں ایک بات بتاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ عز و جل اس کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جب داخل ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلے سلام کرے گھر میں داخل ہو کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے۔ کبھی اس گھر میں فاقہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا ہی۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہو کر کے سلام کرو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں میں اور بیوی کو سلام کروں، لا حول ولا قوت۔ ارے قرآن کہہ رہے گھر والوں کو سلام کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اللہ عز و جل فرماتے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب ہو۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ حکم اللہ دے رہا ہے۔ کبھی کبھی لوگ بہت دعاؤں کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں، تو یہ اگر کوئی دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے کلام پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو سلام کرے تو قرآن کہتا ہے اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سلام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر مومنین کی، جب فرشتے مومنین کی، اور مومنین کے اندر بھی وہ اللہ کے بندے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی ڈائریکٹ آ کر روح قبض کرتے ہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کذالک یجزی اللہ الذین متقین
الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے سترے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یعنی متقی اللہ سے جو بندہ ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو ڈائریکٹ روح قبض نہیں کرتے، پہلے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ اپنے بدلے کیے کا، یعنی جو نیک کام تم نے کیا ہے سلامتی بھی ہو اور جنت میں بھی چلے جاؤ۔ پتہ چلا سلام کہاں کہاں ہے، مرنے سے پہلے بھی سلام، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام، ملتے وقت بھی سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے، جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو زمین کے اوپر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کو فرشتے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت بھی سلام پیش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دخولون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ یعنی جنت کے جتنے دروازے ہوں گے نا، ہر دروازے سے فرشتے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ کیا تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔